حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا جہاں تک موضوع ہے، اس کی تفسیر کے اعتبار سے اور اس کی آیتوں کی سمجھ کے اعتبار سے، کہ قرآن مجید جسے بہت سے ناسمجھوں نے اپنے طور پہ سوال سمجھ رکھا ہے یا معمہ سمجھ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید خدا کی وہ آخری جامع کتاب ہے کہ جو تمام مسئلوں کا حل دیتی ہے اور سوال کے جواب دیتی ہے. اور اگر کوئی مسئلے کا حل نہ پا سکے تو تلاش کرنے والے کی تلاش میں نقص ہے اور کمی ہے، قرآن میں کوئی نقص نہیں. قرآن مجید کی آیت کریمہ کی جس کی میں نے تلاوت کی ہے، بسا اوقات ایصال ثواب کی مجالس میں اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے اور میں کیا بھی کرتا ہوں. اس آیت کریمہ میں خداوند تعالیٰ جو ہے اعلان کر رہا ہے، جو خالق ہے، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اور وہ خدا کے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. اس کی ملکیت، اس کی حاکمیت کا اعلان اس سے پہلے کی آیت میں ہے جو تبارک الذی بیدہ الملک کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، کہ بابرکت ہے خدا کی ذات کے جس کے قبضے میں ملک ہے. اچھا، جو ملک ہے جو خدا کے قبضے میں، یہ ملک کا کانسیپٹ وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو ہمارا اور آپ کا کانسیپٹ ہے. کیونکہ جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک ملک چائنا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک ملک جو ہے ایتھوپیا بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے نزدیک ملک مسقط اور قطر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب خداوند تعالیٰ نے ملک کی بات کی ہے تو قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کروں اور اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا، جہاں خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کیا وہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے وہ ملک دیتا ہے. وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک دے کر لے لیتا ہے. دینے اور لینے کے اختیار کی بات بتا دی کہ دینا بھی وہ جانتا ہے، لینا بھی وہ جانتا ہے. لیکن ہاں یاد رکھیے گا، اس آیت کریمہ میں تو خدا نے کہا کہ ملک کا مالک وہ ہے، دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے. لیکن ایک اور ہے جہاں دینے کا تذکرہ تو ہے، لینے کا تذکرہ نہیں. واہ واہ. ایک اور ہے کہ جنہیں ملک دیا جاتا ہے تو دینے کے بعد ان سے لیا نہیں جاتا. وہ سورہ نساء کی آیت 54 ہے جہاں کہا جا رہا ام یحسدون
لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اور کیا عطا کیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت دی ہے. کتاب اور حکمت آل ابراہیم میں کس کے پاس ہے؟ آل ابراہیم میں یہ کتاب و حکمت رسول کی اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اولاد کائنات اور اولاد جناب سیدہ کے پاس ہے. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے کتاب بھی دی انہیں حکمت بھی دیا. اور اس کے بعد فرمایا وآتیناہم ملکا عظیما، چھوٹے ملک دیے جاتے ہیں تو واپس لے لیے جاتے ہیں، لیکن جب ملک عظیم دیا گیا تو واپس نہیں لیا گیا. صلوات صلی اللہ محمد فقط آتیناہم ملکا عظیما. اب یہ ملک عظیم کی سرحدیں کہاں تک ہیں؟ ملک عظیم کی سرحدیں کہاں تک ہیں؟ آئیے ملک عظیم کی سرحدوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور تاریخ کے گوشے سے واقعہ نقل کرتے جائیں جہاں سے مسئلے فدق جو ہے اس پر بھی روشنی پڑے. فدق ایک چھوٹے سے باغ کا نام تو تھا، ٹھیک ہے چھوٹا سا نکال دیں بڑا کہہ دیں تو بھی اس کا نام نہیں ہے. میں نے اس کے موضوع کے اوپر پچھلے 2-3 سالوں کے اندر مفصل مجلسیں پڑھی ہیں جماعت الاخر کے سلسلے میں، لیکن یہاں پر بتاتا چلوں زمانہ ہے ہارون رشید کا. اہل بیت کے جو قریب ہیں وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ اہل بیت کا حق جو ہے فدق کا لے لیا گیا. بنی امیہ نے لیا تھا، بنی عباس نے بھی واپس نہیں کیا. ہارون جو ہے اسے بات ناگوار خاطر گزری. ایک دن امام سے کہا کہ بھئی دیکھو بنی فاطمہ جو بہت فدق کرتی ہے، اگر ایسا ہی ہے آپ بتائیے فدق میں دے دیتا ہوں آپ کو، یہ مسئلہ ختم ہو جائے. ابھی میں ملک عظیم تک نہیں پہنچا. امام نے کہا دیکھ ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے جو آدمی کر نہ سکتا. کیا کہنے، ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں؟ اس نے سوچا کہ میرا اقتدار اتنا، میری حکومت اتنی، تو اس نے اس گھر کے اقتدار کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے اس گھر نے کیے ہیں، سورج کو اس نے پلٹایا ہے، تارا اس دروازے پہ اترا ہے، بادل ان کے اوپر سایہ کرتا رہا ہے، سنگریزوں نے ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے. وہ اس نے اس گھرانے کے اختیار کو دیکھا نہیں تھا. اس نے کہا سرحدیں بتائیے، حدود اربع بتائیے، میں آپ کو دے دوں فدق. امام نے کہا نہیں دے سکتا. اس نے کہا نہیں میں دے دوں گا، بتائیے. تو امام نے کہا سن، ایک طرف سے اس کی حد یمن ہے، چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا. امام نے کہا دوسری حد بھی بتاؤ. سن اس کی دوسری حد جو ہے سمرقند ہے، چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا. اس کے بعد امام نے کہا اور بتاؤں اس کی حد. تیسری حد اس کی آرمینیا ہے، چوتھی حد اس کی افریقہ ہے. امام نے چاروں طرف سے جو اس کی حدود تھی بیان کی، اور اس کے بعد اس نے کہا جواب کیا دیتا ہے کہ اگر میں یہ دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا، کیا کہیں میرے پاس کیا بچے گا. تو دیکھا آپ نے جو مملکت اسلامی کا تصور تھا اس کا نام تھا فدق. لیکن ابھی بھی وہ فدق یا مملکت اسلامی یہ آتیناہم ملکا عظیما نہیں ہے. کیا کہنے، واہ. قرآن مجید میں جو خداوند تعالیٰ نے اہل بیت کو ملک دیا اس کے لیے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، جو ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے. فقط آتیناہم ملکا عظیما، پر جو ملک اس کے پاس تھا پورا کا پورا ملک ان کے حوالے کر دیا. سمجھے آپ کس طریقے سے حوالے کر دیا کہ حضرت سلیمان ہے دعا کرتے ہیں خداوند تعالیٰ سے کہ پروردگارہ حبلی، پروردگارہ مجھے دے دے ایک ایسا ملک دے دے جیسا ملک میرے بعد کسی کو نہیں. نبی کی دعا قبول تو ہو. پروردگار ایک ایسا ملک دے دے جیسا ملک کسی کو نہیں دیا. ایک نبی کی، ایک پیغمبر خدا کی دعا ہے، دعا قبول ہو گئی، ملک دیا، اختیار دیا. عالم یہ ہے ہواؤں پر اختیار ہے، جنات پر اختیار ہے، پرندوں پر اختیار ہے، انسان پر اختیار ہے. یہ اختیار دے دیا حضرت سلیمان کو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سلیمان کو جو ملک دیا اس ملک کو بھی ملک عظیم نہیں کہا. لیکن اب ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ سلیمان نے تو بڑی کنڈیشنل دعا کی ہے کہ پروردگارہ جو ملک مجھے دے رہا ہے ویسا ملک میرے بعد کسی اور کو نہ دینا.
اب یا تو اہل بیت کا ملک چھوٹا ہے یا اہل بیت کا ملک بڑا ہے. تو اگر بڑا ہے اہل بیت کا ملک تو سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی. چھوٹا ہے تو سلیمان کا قد اہل بیت سے بڑھ جائے گا. تو مسئلہ کیا ہے آپ کے لیے حل کرتا چلوں. دعا یہ نہیں کی تھی کہ پروردگارا مجھے ایسا ملک دے دے جیسا ملک مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. دعا یہ کی کہ میرے بعد ویسا ملک کسی کو نہ دیا جائے. اگر اہل بیت بعد میں ہے تو سلیمان کا ملک بڑا ہے, اگر پہلے ہے تو اہل بیت کا بڑا ہے. اس سے بہتر بلند تر صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد. قد آتیناہم ملکا عظیما. ہم نے انہیں ملک عظیم دیا. اور اس ملک عظیم, اچھا یاد رکھیں ہمارے سارے سوالات کا جواب ہے اس آیت میں. شروع ہی ہوتی حسد سے نا, ام یحسدون الناس. بھئی انہیں قید کیوں کیا گیا, ان کا دروازہ کیوں جلایا گیا, انہیں شہید کیوں کیا گیا, انہیں اسیر کیوں کیا گیا, ان پر ظلم کے پہاڑ کیوں توڑے گئے. یہ سارے سوال کا جواب تاریخ کی کتابوں میں نہ تلاش کرو, قرآن دینے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور قرآن سے بہتر کون دے سکتا ہے. اور ایک لفظ میں قرآن دے رہا, ام یحسدون الناس. بھائی یہ کیوں حسد کرتے ہیں جب خدا نے اپنے فضل سے اہل بیت کو عطا کیا. سبحان اللہ. تو یہ فضل خدا ہے جو خدا نے اہل بیت کو کتاب بھی دی ہے, حکمت بھی دی ہے, ملک عظیم دیا. اب یہ آپ نے تو سلیمان کا ملک دیکھا مقابلے میں اہل بیت کا ملک اس دنیا سے, لیکن ابھی بھی ملک عظیم کی وضاحت نہیں. ملک عظیم کیا ہے آئیے بتاتا چلوں. اس ملک عظیم کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث ہے جو تیسرے امام حسین علیہ السلام آنے والا آیا اور آ کر کہتا ہے, مولا بہت گنہگار ہوں, بہت خطاکار ہوں, چاہتا ہوں کہ گناہوں سے بچوں, لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پاتا. مطلب کچھ ایسا عمل بتائیے, کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکوں. یاد رکھیں یہیں سے آپ کے لیے قاعدہ سمجھ میں آئے گا نبوت اور امامت کے لیے عصمت شرط کیوں ہے. اس لیے کہ جو معصوم ہوگا وہی بچا سکتا ہے, غیر معصوم نہیں بچا سکتا. سمجھا, معصوم ہی بچا سکتا ہے, غیر معصوم نہیں بچا سکتا. اب اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں جو ڈوب رہا ہو تو کیسے بچائے گا ڈوبنے والوں. کیا کہنا. امام نے کہا دیکھ جب بھی تیرے ذہن میں گناہ کا خیال آئے تو خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے. خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے. اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں. امام نے کہا جب رزق اس کا کھا رہا ہے تو نافرمانی اس کی کیوں کر رہے ہیں. کہا خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے. کہا دوسری چیز, کئی نسخے دیتے جا رہے ہیں. اہل بیت کے یہ ہے کہ سوال ایک کا کیا جائے دیا 1000 جاتا ہے. اب یاد رکھیں کہ اس نے سوال کیا تھا, امام نے کہا دیکھ رزق کھانا چھوڑ دے اس کا, اس کے بعد گناہ کرنا. کہا اس کا رزق چھوڑ نہیں سکتا. کہا جب اس کا رزق چھوڑ ہی نہیں سکتے تو پھر گناہ کی جرات کیسے کرنا. کہا دوسری چیز یہ کہ جب تو گناہ کا خیال کر تو ایک کام یہ کرنا کہ خدا کے ملک سے نکل جانا, خدا کی حدود سے نکل جانا, اس کی حکومت سے نکل جانا, اس کے بعد گناہ کرنا. اس نے کہا کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں ملک خدا سے نکل ہی نہیں سکتا. تو کہا کیسا بدبخت ہے, ملک خدا میں رہتا بھی اور اس کی معصیت کرتا. ملک خدا سے نکل جا اس کے بعد گناہ کرنا, ملک خدا سے نہیں نکل سکتا. اب دیکھیں کہ جب یہ پوری دنیا کے اندر کرائمز بڑھیں, ورنہ ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا, بلکہ آپ دیکھیں کہ 20 سال پہلے تک کی صورتحال یہ تھی کہ ایک ملک کے اندر گناہ کیا, کرائم کیے, 25 قتل کر دیے, دوسرے ملک میں چلا گیا, ٹھاٹ سے رہ رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ اس ملک کی سرحدیں محدود تھی. آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے اندر ٹیکنیکلی لوگ پریشان ہوتے ہیں کچھ مسائل کے اندر. کوئی کرائم ہوا, کوئی چوری ہوئی, کہتے ہیں کیا کریں, یہ تمہارا گھر جو ہے ہمارے تھانے میں نہیں آتا, دوسرے تھانے میں آتا ہے. اس تھانے میں گیا, انہوں نے کہا ہمارے تھانے میں نہیں آتا ہے. پھر اس کے بعد میں پتا چلا اور آگے بڑھے تو کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو تمہارا گھر ہے اس کا آدھا حصہ اس تھانے میں آتا ہے, آدھا اس حصے میں آتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا
کہ ایک ملک کے اندر، ایک شہر کے اندر قانون کے نفاذ کے لیے کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگ جاتا تھا، گناہ کر کے بچ جاتا تھا، سزا نہیں تھی۔ کیوں سزا نہیں تھی؟ اس لیے کہ جو حکمراں تھے جو سزا دے سکتے تھے ان کے حدود جو تھے محدود تھے، اختیار محدود تھے۔ لیکن یہاں اب آگے بڑھ کے انسان نے سوچا کہ اب اگر کرائم کو کنٹرول کرنا ہے تو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ان حکومتوں کے اختیارات محدود تو رہیں گے لیکن دوسری حکومتوں سے ارتباط کیا جائے تاکہ اس مجرم کو سزا دی جائے۔ تو پتہ چلا انسان جو ہے تجربات سے گزرنے کے بعد مجرم کو اپنے اختیار میں لانے کے لیے کچھ ایسے معاہدے کرتا ہے، لیکن خالق عقل خداوند تعالیٰ جب اس نے دنیا کو پیدا کیا، آخرت کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، تو اس نے یہ کیا کہ کچھ لوگوں کو بھیجا ان کے اختیار محدود تھے، کچھ کو بھیجا انہیں بے اختیار حدود دے کر بھیجا، کہ اس طریقے سے کہ یہاں بھی اختیار رکھیں گے وہاں بھی اختیار رکھیں گے، چاہیں گے تو سزا بھی دیں گے، چاہیں گے تو انعام بھی عطا کریں گے۔ صلوات صلی اللہ محمد۔ اس لیے کہ وہ حکمراں، وہ حاکم ہو ہی نہیں سکتا جس کے اختیار محدود ہو جائے۔ آتیناہم ملکا عظیما۔ اچھا یہ جرائم کا سلسلہ بڑھا، انٹرپول آ گئی۔ انٹرپول کے بعد ایک اور چیز ہوئی، کہنے لگے اب جو جا کے کسی ریسٹورنٹ کے اندر، کسی بازار کے اندر، کسی مارکیٹ کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی محلے کے اندر کرائم نہیں ہوا، اب جو کرائم ہوا ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہوا ہے۔ اب جو کرائم ہوا، اب جو جرم ہوا، جو گناہ ہوا ہے، جو غلطی ہوئی ہے، جو نافرمانی اور معصیت ہوئی ہے، وہ لیپ ٹاپ پر ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھا یہ انسان کہ اب یہ اس کے لیے قانون بنا ہی رہا تھا، یعنی ابھی تک بن نہیں پائے تھے۔ یہ جو سائبر کرائم تھے اب اس نے پریشان کیا دنیا کو۔ اب جو سائبر کرائم نے دنیا کو پریشان کیا تو ابھی اس کے لیے قانون کے دائرے ڈھونڈ رہا تھا، شقیں پیدا کر رہا تھا۔ اس بیچ ہاتھوں میں اسمارٹ فون پہنچ گیا۔ کیا کہنا ہے؟ اب جو اسمارٹ فون بن پہنچ گیا تو اس کے بعد لوگ اور اسمارٹ ہو گئے، اب اس کے ذریعے سے کرائم ہاتھوں میں ہونے لگا۔ اب مسئلہ یہ کہ اس کرائم کو کیسے کنٹرول کیا جائے، تو کہا اب سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نئے لا بنائے جائیں گے جو دنیا بھر میں کچھ ممالک میں بن گئے، کچھ ممالک میں ابھی بن رہے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے یہ کیا تھا، یہ سارے اختیارات کے معاملات تھے، لیکن جو اختیار کا پیدا کرنے والا مختار تھا اس نے اس ملک کو جو پیدا کیا تو آتیناہم ملکن عظیما، وہ اس کی سرحدیں معین نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ اس خدا نے اختیار دے کے اہل بیت کو بھیجا، تو دوسری بات یہ تھی کہ اس کے ملک سے نکل جائے، کہ اس کے ملک سے نکل ہی نہیں سکتا، کہ اس کے ملک میں رہتا اس کے بعد بھی گناہ کرے گا۔ کہ تیسری بات کہ تو گناہ کا ارادہ کرتا تو ایک کام یہ کر کہ جب تیری موت آئے تو موت کو تو ٹال دینا، ملک الموت کو کہنا چلے کہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تو اپنی موت کو ٹالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اس کے بعد تو خدا کی نافرمانی کے بارے میں کیسے سوچتا؟ ارے موت کو ٹالنے کی صلاحیت تو کسی کے پاس نہیں، تو آپ اندازہ لگائیں سلیمان جیسا پیغمبر، لیکن آیا جب ملک الموت پر لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں کو کھڑا کر رکھا ہے، تو محل دیکھیں، اختیار دیکھیں، اقتدار دیکھیں۔ عزیزو جب نبوت کو خدا نے ملک دیا دعا قبول کر کے، تو اب اس نے جب اپنا اقتدار دکھانا چاہا تو ایک مرتبہ مقتدر اعلیٰ خدا نے اپنا اقتدار ملک الموت کو بھیج کر بتا دیا۔ عزیزو محل بننے کے بعد سلیمان کا اقتدار دنیا نے دیکھا، اور ایک چھوٹا سا حجرہ ہے مدینے کے اندر ہے، مسجد نبوی سے متصل ہے، نبی کا آخری وقت ہے، نبی کا سر فاطمہ کے دانوں پر ہے۔ عزیزو یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے اختیار کو دنیا نے نہیں دیکھا، لیکن ملک الموت جانتا ہے، فرشتے جانتے، آنے والا ملک الموت آیا، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا موت کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس دروازے سے اس طرف چلا جائے، ملک الموت کو بھی اختیار نہیں حاصل ہے کہ جائے صلوات پڑھے باقی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلندر صلوات پڑھے صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا ایک چیز پوچھ رہا، پوری روایت نقل نہیں کرنی، جناب سیدہ جو ہے بابا سے نقل کرتے اور رسول کہتے اچھا معصومین میں سب سے پہلی شہادت کس کی ہے؟ رسول کی ہے نا، اس کے بعد شہادتوں کا تسلسل ہے۔ اچھا بھائی آپ اندازہ لگائیے گا
اگر اس دن فاطمہ نے اجازت نہ دی ہوتی تو غور کیا؟ اگر اس دن فاطمہ نے اجازت نہ دی ہوتی تو آپ اندازہ لگائیں یہ شہادتیں ہو ہی نہیں سکتی. یہ اختیار اور اقتدار فاطمہ ہے. آتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ملک عظیم دیا. بعض لوگ کہا کہ اس کے ملک سے نکل جا، موت کو ٹال دے، کہا یہ بھی ممکن نہیں. تو کہا پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ کہا چوتھی بات کہ جب تو مر جائے گا تو قبر میں اتارا جائے گا. جب تیرے عزیز تجھے دفن کر کے چلے جائیں اور اس کے بعد جب تیرے پاس سوال کرنے کے لیے فرشتے آئیں جو نکیرین کہلاتے ہیں، وہ تجھ سے پوچھیں تو ان کے سوال کا جواب نہ دینا. کہنے لگا یہ بھی میرا اختیار میں نہیں، یہ بھی میرے اختیار میں نہیں. کہا جب تیرے اختیار میں نہیں کہ ان کے سوال کا جواب دینے سے تو انکار کر سکے تو بتا کہیں تیرے اختیار میں نہیں. رزق تو اس کا چھوڑ نہیں سکتا، دنیا اس کی تو نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کے بعد موت تو نہیں ٹال سکتا، مسئلہ قبور کا تو انکار نہیں کر سکتا، پھر اس کی معصیت کیوں کرتا ہے؟ آئیے مسئلہ قبول 5ویں منزل پہ پہنچنے سے پہلے مولا سے رسول خدا کا خطاب سنتے چلیے گا. صلوات پڑھے بابا. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. تھوڑا اس سے بہتر بلند تر صلوات پڑھے بابا. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. رسول فرماتے ہیں یا علی، ایک مومن اور ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. یا علی بشر شیعتک الی 3 مواقع، یعنی تم اپنے شیعوں کو 3 موقعوں کی بشارت دے دو. اچھا خاص 3 موقع جو بہت بڑے موقع ان کی بات کی جا رہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علی کا پورا وجود بشارت ہے. لیکن عزیز ایک چیز بتا دیں، علی کا وجود ہمارے اور آپ کے لیے بشارت نہیں ہے. علی کا وجود خانہ کعبہ کے لیے بشارت ہے. کیا کہنے ہیں؟ علی کا وجود دین خدا کے لیے بشارت ہے. علی کا وجود قرآن کے لیے بشارت ہے. علی کا وجود دست رسالت ماپ کے لیے بشارت ہے. علی کا وجود پشت رسالت ماپ کے لیے بشارت ہے. کیا کہنے ہیں؟ علی کا وجود رسول کے بستر کے لیے بشارت ہے، رسول کے منصب کے لیے بشارت ہے. کیا کہنے ہیں؟ اب اس علی سے کہتے ہیں یا علی بشر شیعتک الی 3 مواقع. اچھا یہ بھی ایک بڑی باریکی ہے. بجائے علی کے یہ جیسے دین محمدی کہلاتا ہے، اگر یہی ہو جاتا جو روایات اور احادیث میں اکثر جگہ پر موجود ہے، رسول کہہ دیتے شیعہ محمدی. اہل بیت کے تمام امام جتنے ہمارے ائمہ میں سے کسی کی طرف بھی آپ کی نسبت دی جائے شیعہ، لیکن کہلاتے آپ شیعہ علی ہیں. کبھی غور کیا؟ شیعہ محمدی کہلاتے، شیعہ حسنی کہلاتے، شیعہ حسینی کہلاتے نہیں. عزیزو رسول نے شیعہ علی کیوں کہا؟ اے علی تمہارے شیعہ. حدیث کتاب میں بھی دیکھیں، کامیابی کا رستگاری کا اعلان کیا جا رہا ہے. آپ فائز ہیں، آپ صاحب نجات ہیں، آپ کو کامیابی دی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں شیعہ علی؟ اسی لیے کہ جو دارالحکمہ ہے، جو مدینۃ العلم ہے، وہ امت کے مزاج کو جانتا ہے. اگر شیعہ محمدی کہہ دیتا تو پھر اس کے بعد ہر ایک یہ کہتا پھرتا کہ ہم نجات یافتہ ہیں. نبی نے پہلے تو یہ کہا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے لیکن نجات یافتہ ایک ہوگا. اب نجات یافتہ ایک ہوگا تو 73 تو ہوں گے امت محمدی. اب نجات یافتہ وہی ہوگا کہ جس کے لیے نبی یہ کہیں گے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. صلوات پڑھیں. اب آئیے امام سے کہتے ہیں علی تم اپنے شیعوں کو 3 موقعوں کی بشارت دینا. پہلا موقع جو ہے ظاہری طور پہ اس دنیا کے اعتبار سے آخری موقع ہے، موت ہے. لیکن موت کے حوالے سے ایک چیز اور کہتے ہیں کہ موت جو ہے نا، اس کی لاجک آج تک امت مسلمہ سمجھ نہیں سکی. تھوڑا سا اشارہ شب جمعہ میں نے تقریر میں کیا تھا کہ موت جو ہے وجودی شے ہے، عدمی شے نہیں ہے. کیا کہنے؟ اب جو وجودی شے ہے، عدمی شے نہیں، اس کی کچھ وضاحتیں تھی لیکن ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں گا. اگر موت خاتمے کا اور فنا کا نام تھا تو کتنی
غلط بات ہوگی، آپ اندازہ لگائیں کتنی خلاف عقل بات ہوگی. آپ ایک اچھا سا گھر بنائیں، خدا کرے آپ سب اس دنیا میں بھی اچھا گھر بنائیں، آخرت میں اس سے کہیں زیادہ اچھا بنائیں انشاءاللہ. ایک اچھا سا گھر ایک آدمی بنائے، ساری دنیا نے دیکھ لیا بہت اچھا گھر بن گیا، پھر اس کے بعد خود ہی بلڈوزر لائے، اس کے بعد اس گھر کو اڑا دے. دنیا کیا کہے گی اسے؟ پاگل کہے گی، دیوانہ کہے گی. کا اتنا اچھا گھر بنایا تھا تو ہم کہتے تھے واقعی بڑا ذہین ہے، دیکھو کہ بھئی اس میں کس طریقے سے اس نے کمرے نکالے تھے، کس طرح سے روشنی کا انتظام کیا تھا، خود اس نے بلڈوزر چلا کے اس گھر کو ختم کر دیا. دیوانہ ہے، پاگل ہے. اور اس کے بعد طرفہ تماشا یہ ہو جائے کہ ایک ویرانے میں جنگل میں بہت اچھا محل جیسا گھر بنایا تھا، اسے خود بلڈوزر سے گرا دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کرے کہ وہیں پر ایک عدد بڑی سی کرسی لگا دے اور اس پہ بیٹھ جائے، اور اس کے بعد کہ یہ گھر کس کا ہے. لوگ کہیں بنایا تھا عقل مندی تھی، گرایا پاگل ہے. اور اس کے بعد اس نے گرانے کے بعد کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، جو خرابہ اسے کہہ رہا ہے کس کا گھر ہے. کوئی موجود ہی نہیں، کوئی گزرنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں. جواب کیا دے گا؟ اب خدا نے جو ہمیں زندگی دی اس کے بعد موت دی. اچھا بھائی یہ دوسری مثال، یہ مثال ذہن میں رہے، جواب آپ تک آ رہا ہے. ایک صاحب نے ماشاءاللہ 5 کنال پہ بہت اچھا گھر بنوا لیا. اب 5 کنال کا گھر بنوا لیا، بہترین قسم کا گھر بنوایا، اور اس کے بعد جو ہے 2 سال کے بعد ان کے جو دوست احباب وہاں سے گزرے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ بلڈوزرز آئے ہیں اور اس کے بعد وہ گھر گرایا جا رہا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کب اسے گھر گرایا جا رہا ہے؟ بڑا اچھا خوبصورت سا گھر تھا، ابھی 2 سال پہلے تو بنا. تب تک وہ دوسرا ایک آدمی نکلا، اس نے کہا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ برابر کا جو 20 کنال کا جو پلاٹ تھا انہوں نے خرید لیا ہے، اب 25 کنال کا بہترین گھر بنا رہے ہیں. اب 25 کنال کا بہترین گھر بنا رہے. اب اس کے بعد جو افسوس کر رہا تھا وہ کہنے لگا ماشاءاللہ تب تو بہتر کیا، اچھا گھر ہوگا، وسیع گھر ہوگا، بہت اچھا ہوگا، اس میں گارڈن بھی ہوگا، اس میں دوسری سہولتیں بھی ہوں گی، اس میں شاید سوئمنگ پول بھی ڈالنے ہوں گے، اس میں ہو سکتا ہے ورزش کے لیے بھی الگ کمرہ ہوگا. یہ تمام چیزیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو پتا چلا کہ اگر تقریب صرف تقریب کے لیے ہو تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے نقص عقل ہے. لیکن اگر کسی کو گرا دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، لیکن اس تباہی کے پیچھے اس سے بڑی تعمیر چھپی ہوئی ہو تو اسے عقل کہا جاتا ہے. تو خدا بند تعالیٰ نے پہلے ایک چھوٹی سی زندگی دی، پھر اس کے بعد موت کے ذریعے سے اس کو ختم تو کیا، لیکن اب اس کے بعد باقی رہنے والی زندگی دی. تو پتا چلا اگر چھوٹے گھر سے بڑے گھر پہ جا رہا ہو تو یہ عقل مندی ہے، اگر پانی زندگی سے باقی زندگی کی طرف جا رہا ہو تو یہ عقل کل کی طرف سے ہمیں عقل عطا کی گئی ہے کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں. سلام تو اب موت جو اگر وہ باقی لوگوں کی طرح ہم بھی مان لیں ختم ہونے کے لیے، مرنے کے لیے، تو بیکار ہے. بنایا ہی کیوں تم نے؟ لیکن کہ اگر بنایا اس لیے گیا کہ بھائی یہاں رہ لیے اب لوگوں میں یکم آسنوں والا بھائی 5000 رکعتیں نہیں پڑھے. لیکن اسلام نے بار بار تاکید کی ہے کثرت کے مقابلے میں کیفیت کی، کوالٹی کے اوپر زور دیا گیا. کیفیت ہونی چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. نماز جو پڑھی جائے تو صحیح ادائیگی کے ساتھ ہو، روزہ صحیح طریقے سے کیا جائے، حج سلیقے سے کیا جائے، قرآن سلیقے سے پڑھا جائے. یہ تمام جو ہے کیفیت. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب آئیے دوسری چیز، وآتیناہم ملکا عظیما. گھر گرا دیا، اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کس کا؟ کوئی آس پاس میں ہی نہیں. ایک خرگوش بھی وہاں سے نہیں گزر رہا کہ جواب دے. اور وہاں سے اگر کوئی گزر گیا تو کہیں گے پاگل ہے. اب قرآن مجید میں ملک، میں نے کئی آیتیں پڑھی اور بھی کئی آیتیں، بہت مختصر کرتے ہوئے ایک آیت ہے جو دن میں 10 بار مسلمان پڑھتا مالک یوم الدین. تو قیامت کے دن کا مالک ہے. دین سے مراد یہی لی جاتی ہے نا، قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی مسلمان کہہ رہا ہے دیکھو بھائی چوری کیوں کر رہا ہے، دھوکہ کیوں دے رہا ہے، بے ایمانی کیوں کر رہا ہے، وہاں کا مالک ہے، یہاں کا تو ہے نہیں. دین کی تعریف کیا سنیے گا.
عربی لغت میں جا کے جب دیکھیے گا دین کے معنی کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. دین کیا ہے؟ عمل اور نتیجہ. دین کیا ہے؟ عمل اور نتیجہ، کوشش اور انعام، اجر اور ثواب. اور وہ کس طریقے سے ہے کہ مولا کائنات اس کو اور واضح کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں ہمارے لیے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عمل کے لیے ہے، وہ دنیا اجر کے لیے ہے. یہاں عمل کرو، وہاں اجر پاؤ. سمجھ گیا؟ اب آئیے، جب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو اب خدا بند تعالیٰ نے ملک بنایا. مالک یوم الدین ہم کہہ رہے ہیں قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے. 10 مرتبہ پڑھا ہم نے، سورہ فاتحہ میں پڑھ دیا، سلامتی کے لیے پڑھ دیا. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. جب تک آدم نہیں پیدا ہوئے تھے تو اس دنیا میں ایک عالم تھا، وہ تھا عالم انوار، جو اہل بیت ہے. اس عالم انوار کو ایک طرف کر دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کی بات نہیں، کیونکہ عالم انوار اہل بیت کے معاملے میں، کیونکہ ہم دیکھیں اہل بیت ان کی ابتدا کا بھی ہمیں نہیں پتا ہے، کیا کہنے ان کی انتہا کا بھی ہمیں نہیں پتا. خدا کی تعریف یہ کہ خدا ازلی اور ابدی ہے. اہل بیت کا معاملہ یہ کہ ان کی بھی ابتدا اور انتہا نہیں معلوم ہے، تو ازل اور ابد کیا ہے جس کی ابتدا اور انتہا نہیں معلوم. تو سنیے، جب ہماری حیات کی نسبت اہل بیت کی نسبت کی طرف دی جائے تو وہ ازلی اور ابدی ہے. جب اہل بیت کی حیات کی نسبت خدا کی طرف دی جائے تو وہ اس کے لیے ازلی اور ابدی ہے. ہمارے اعتبار سے خدا کو ازلی اور ابدی سمجھ سکتے ہیں. صلوات ازلی ابدی کا کانسیپٹ آپ کی سمجھ میں آیا. اب آدم پیدا ہو گئے. اب جو آدم پیدا ہوئے تو اس کے بعد ایک عالم شروع ہوا، اس کا نام تھا عالم خلقت. حابیل اور قابیل ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے بعد اور اب تک، یعنی ہم اور مطہر تک، یہ تھا عالم ارواح. آئے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ حابیل قابیل پیدا ہو گئے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، حابیل جو ہے شہید ہو گئے. یہاں تک کہ 3 دن کے بعد کوے نے سمجھایا حابیل کو، قابیل نے دفن کر دیا. اب یہاں سے شروع ہوا عالم برزخ. کیا کہنے، پہلے ایک عالم تھا، اس عالم انوار کی بات ہی نہیں، اس کو تو چھوئیے. وہاں سر جھکایا جاتا ہے، بوسہ لیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، سلامی دی جاتی ہے، اور ان کی بتائی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے. ان کو نمونے عمل بنا دیا گیا. اب یہ عالم جو ہے نا کیا ہے؟ ایک عالم ہے جو آ گئے آدم، آدم کی بیوی حوا اور دوسرے تمام تھے، وہ تھے عالم خلقت. قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، دفن ہو گئے، شروع ہو گیا عالم برزخ. جو اب تک نہیں آئے تھے وہ تھے عالم ارواح میں. اب تک ایک عالم تھا، 3 عالم چل رہا ہے. عالم خلقت ہے، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے. عزیزو، جتنے آ کے جا چکے وہ عالم برزخ میں ہے، جو آنے والے ہیں وہ عالم ارواح میں ہے، اور جو آ چکے ہیں ابھی موجود ہے وہ عالم خلقت میں. یہ 3 عالم چل رہا ہے. وہ ان 3 عالم کے علاوہ ایک عالم ہے عالم انوار. وہ عالم انوار وہ ہے کہ جو عالم ارواح سے پہلے بھی ہو، عالم خلقت کے ساتھ بھی ہو، عالم برزخ کے ساتھ بھی ہو، اور پھر کائنات ختم ہو تو دوبارہ بھی موجود ہونا چاہیے. صلوات اسے وہاں بھی ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ پھر قرآن کی آیت پڑھو، ختم کی میں نے آپ کی سمجھ گئے. قرآن کی آیت ہے جہاں خدا بند تعالیٰ کہہ رہا لمن الملک اليوم. آدم مر گئے، نوح مر گئے، کائنات ختم ہو گئی. قرآن مجید میں کیا خوف ہے، کتنا ڈرایا گیا. بھئی یہ ہوگا، سورج ٹھنڈا کر دیا جائے گا، دریا ختم ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے دانے کی طرح اڑ جائیں گے. عالم یہ ہوگا، لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، اتنے سہمے ہوئے ہوں گے، اتنا پسینہ نکلے گا کہ ایک اونٹ کی پیاس بجھ جائے گی. عورتیں اپنے بچوں کو جو ہے چھوڑ دیں گی، عورتوں کا حمل ختم ہو جائے گا. یہ ساری کیفیت ہے نا قیامت کی. یہ ساری کیفیت جو قیامت کی بیان کی سب ختم ہو جائے گا. اب قرآن کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم.
مالک یوم الدین پوری عمر ہم پڑھتے رہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن کی حکومت کس کی ہے؟ آج کے دن کی حکومت کس کی ہے؟ اب جب سب مر گئے تو جواب کون دے گا؟ للہ الواحد القہار. قرآن کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم، آگے جواب بھی دے رہا للہ الواحد القہار. تو آپ کہیں گھر خود اپنا گرائیں، اس کے بعد کہ میرا گھر ہے. سبحان اللہ. یہ گھر کس کا ہے؟ میرا گھر ہے. تو اب پتا چلا کہ جب خدا ساری کائنات کو ختم کر دے اور اپنے اختیار کو بتا دے کہ فرعون کا خاتمہ کر دیا، نمرود کا خاتمہ کر دیا، اوباما کا خاتمہ کر دیا، صدام کا خاتمہ کر دیا، ظالموں کو ان کے انجام پر پہنچا دیا، پوری کائنات ختم ہو گئی. لمن الملک اليوم، اب سب مر گئے تو جواب کون دے گا؟ کہ اب وہ ہوں گے جو جن کا وجود ہی زندگی ہے، جن کا ماننا زندگی ہے، جن پر یقین زندگی ہے، جن پر ایمان زندگی ہے، جن کو خدا نے سراپا حیات بنا کر بھیجا. اب یہ کہیں گے للہ الواحد القہار. قرآن نے کہا جواب آئے گا، جواب محمد دیں گے، جواب علی دیں گے، جواب فاطمہ دیں گے. یہ چہاردہ معصومین ہوں گے جو اس سوال کا جواب دے رہے ہوں گے. لہذا کچھ لوگوں کا زندہ رہنا ضروری ہے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد للہ الواحد القہار. آج کی حکومت خدا واحد کے لیے ہے جو صاحب جبروت ہے، صاحب قہر ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب کمال ہے. للہ الواحد القہار. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کو آگے اور سمجھے. قرآن مجید میں کئی آیتیں، سورہ رحمان کی آیت کل من علیہا فان. ابھی کچھ لوگ ہوں گے جو جواب دیں گے نا اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا اختیار ہے. قرآن میں خدا کہہ رہا کل من علیہا فان، جو کچھ ہے اس کائنات میں، جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا. فنا و بقا کا کانسیپٹ تو آپ پر کلیئر ہو گیا ہے مختصر سی نشست میں. کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا. لا یبقا کل من علیہا فان الا یبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. سوائے اس کے جو باقی رہے گا اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، وجہ رب باقی رہے گا. عزیزو بظاہر جو القاب کے اعتبار سے مولا کائنات وجہ اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، لیکن یاد رہے صرف مولا کائنات نہیں، ہر اپنے وقت کا امام وجہ اللہ ہے، ہر اپنے وقت کا امام نفس اللہ ہے، ہر اپنے وقت کا امام ید اللہ ہے، ہر اپنے وقت کا امام عین اللہ ہے. یاد رکھیں آج ہمارے امام وقت، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرض مشریف جو ہے یہی وجہ ہے. کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا قرآن کہہ رہا ہے ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، خدا کے لیے تو کوئی چہرہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. یہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے. صلوات پڑھیں صلی علی محمد ملک عظیم انہیں دیا. ملک عظیم دینے کا مطلب یہ کہ انہیں بقا دی، انہیں اقتدار دیا. ملک عظیم کے لیے ایک چیز اور بتاتا چلو. ملک عظیم کی تفسیر میں لکھا ہے انہیں حق و اختیار شفاعت عطا کیا. جو حق و اختیار شفاعت عطا کیا گیا ہے اہل بیت کو، یہ ہے ملک عظیم. اور کیا ملک عظیم ہے؟ کا جنت اور جہنم میں جسے چاہیں بھیج دیں، یہ ہے ملک عظیم. کا کوثر انہیں دیا، یہ ہے ملک عظیم. تسنیم و سلسبیل انہیں دیا، یہ ہے ملک عظیم. پورے صراط میں سے جسے گزار دے، پار کر دے، یہ ہے ملک عظیم. اور قیامت کے دن آراف عطا کیا، جسے پہچان لے نجات دے دے، یہ ہے ملک عظیم. عزیزو یہ اختیار اور اقتدار اہل بیت ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں جنہیں خدا نے اتنا اقتدار دیا، جنہیں خدا نے اتنا اختیار دیا، ان کے لیے جہاں آ کے ملک الموت دروازے پہ اجازت لے، اس دروازے پہ آگ لائی جائیں، لکڑیاں لائی جائیں. عزیزو ارے ایک باپ کے حصال ثواب کی مجلس ہے. میں نے اگر ابتدا کی تھی شروع میں فضائل میں یہی سے، تو آئیے مسائل میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے. عزیزو ابھی نبی کی آنکھ بند نہیں ہوئی، آ کے ملک الموت اجازت لیتا ہے. تیسری بار میں فاطمہ نے اجازت دی، لیکن اے عزیزو ادھر نبی کی آنکھ بند ہو گئی. دنیا میں قاعدہ ہے نا کم سے کم 3 حق تو ہر آدمی کو دیا جاتا ہے. ارے غیر بھی ہو، اگر کوئی وصیت کرنے لگتا ہے، موت کے آثار دکھائی دیں، تو آپ کہتے ہیں ہاں بتاؤ بھائی تمہاری کوئی وصیت ہے تو ہم تمہارے گھر والوں تک کہہ دیں گے، پہنچا دیں گے. دوسرا حق اسے یہ دیا جاتا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے، ارے کیسا بھی ہو، اختلاف
اختلاف اگر کسی کا تو اسے دفن کر دیتے ہیں. اور تیسرا اختیار یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے عزیزوں کو پرسہ دیا جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، ارے جب فاطمہ کا باپ اس دنیا سے گیا تو جانے سے پہلے حق وصیت چھین لیا گیا. ارے شہادت کے بعد جنازہ چھوڑ دیا گیا. ارے بعد شہادت ارے ایک بیٹی تھی، ارے جس کے قرآن میں فضائل تھے، جس کے نبی نے مناقب بیان کیے تھے، لیکن امت آگ اور لکڑیاں لے کے آئی، آگ آئی، ارے دروازہ جلایا گیا. فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، موسر شہید ہو گئے. ارے فاطمہ بلک بلک کے کہہ رہی تھی سبت علیہ وصائب النونا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، ارے جو مدینے میں 28 سفر سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ پڑھتا گیا، اس لیے کہ یا رسول اللہ ارے آپ کا جنازہ پڑھا رہا، لیکن علی نے رات ہوتے ہوتے غسل و کفن دیا، دفن کر دیا. لیکن جب فاطمہ کی باری آئی، اللہ اکبر، ارے اس سے پہلے تو دروازہ بھی گر چکا تھا، فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی. اے علی، ارے یا رسول اللہ، ارے مصیبت اور بڑی. جب علی کا وقت آیا تو علی کے سر پہ ارے اس تلوار سے ضرب لگی کہ جو زہر میں بجھی ہوئی تھی. لیکن ہاں جنازے کی وہ بے حرمتی نہیں جو حسن کے جنازے کی، جو حسین کے جنازے کی. اس لیے کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے تو زینب نے نہ دیکھے، حسین نے دیکھے، عباس نے دیکھے. جنازے کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا. ارے جب تابوت نکلا تو تابوت پہ تیر کی بارش ہوئی. اللہ اکبر، مدینہ کربلا بن گیا. ہاں لیکن یہ تو تیر بارانی ہوئی حسن کے لاشے میں. کربلا میں تو قیامت گزر گئی. عزیزو، حسین کا سر قلم کر دیا گیا، نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا. اب ظالم عمر سعد نے کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ارے ایک شہید کا عزیز آتا تھا، جاننے والا آتا تھا، لاشا طلب کرتا تھا. ارے کربلا کے مقتل میں ارے سکینہ کے بابا کا، سید سجاد کے بابا کا لاشا پڑا تھا، بے گورو کفن تھا، گھوڑے دوڑے، حسین کا لاشا پامالے صبح اسماء سیال النسین والسلام علیکم قربی القلبین علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. الرزم بقضاء و تسلیما لامرہ. پروردگارا تو یہ چاہتا معصومین کا واسطہ، شہداء کا اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری اس قلیل سی کوشش کو قبول فرما. پروردگارا اموات مومنین مومنات کی مغفرت فرما. پروردگارا بالخصوص سید مقبول حسین ابن سید ظہور الحسن اور سیدہ نسرین فاطمہ بنت سید مقبول حسین اور دیگر تمام اموات مومنین مومنات کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے روشن منور فرما. کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما. ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہ کبیر و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے اعمال سے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما. کریم امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ تھرسڈے شب ولادت امام زمانہ